اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اصغر علی نقوی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، لہذا اس مناسبت سے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی بہت سی وصیتیں ہیں جو مولا کائنات نے اپنے آخری ایام میں تمام مومنین سے اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے اہل خاندان سے اپنے وصیتیں فرمائی ہے۔ بہت سی وصیتیں ہیں جو روایتوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا مولا کائنات نے یتیموں کے سلسلے میں وصیت فرمائی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت کی ہے، اور قرآن کے سلسلے میں مولا کائنات نے وصیت کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تو قرآن پر عمل کر کے آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ، لہذا قرآن کا دامن بھی نہ چھوڑنا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی وصیتیں پائی جاتی ہیں۔ مولا کائنات نے ان کے سلسلے میں بھی کہا ہے کہ پڑوسی چاہے تمہارے جو بھی ہوں ان کا خیال رکھنا، چاہے وہ تمہارے ہم مذہب نہ ہوں لیکن پھر بھی ان کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے اور بھی وصیتیں ہیں، اور بھی لوگوں کے بارے میں وصیتیں ہیں جو مولا کائنات نے اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹوں سے اور تمام اہل خاندان سے اپنے وصیتیں فرمائی ہیں۔ انہی وصیتوں میں ایک وصیت جو مولا کائنات کی ہے وہ یہ وصیت ہے کہ مولا کائنات نے اپنے تمام اہل خاندان کو اکٹھا کیا، اور جب تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، تمام لوگ جمع ہو گئے، تو مولا کائنات نے تمام لوگوں کی طرف مولا کائنات مخاطب ہوتے ہیں، اور مخاطب ہونے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے بیٹوں، یعنی اس خاندان کا امام تذکرہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس خاندان سے ہے تمام لوگوں کو امام متوجہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب میں شہید ہو جاؤں، اور جب یہ مجھے جو ضرب لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں اور میری شہادت واقع ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ تم تلواریں کھینچ کے لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑو صرف یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، لہذا تم خوریزی کرنے لگو، تم فساد کرنے لگو۔ مولا کائنات یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد صرف اس وجہ سے کہ ہم شہید ہو گئے، امیر المومنین شہید کر دیے گئے، اور پوری تمام عرب میں خوریزی جاری ہو جائے اور خوریزی ہونے لگے اور فساد برپا ہو جائے۔ لہٰذا مولا کائنات نے وصیت فرمائی، اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صرف میرے بدلے میں میرے صرف قاتل کو ضرب لگائی جائے۔ اور ضرب کے سلسلے میں بھی مولا کائنات دیکھیے، مولا کائنات یہ امام عدل ہیں، لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے قاتل کو جو ضرب لگائی جائے وہ صرف ایک ضرب لگائی جائے، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، لہذا اسے بھی صرف ایک بار وار کیا جائے، ایک ضرب لگائی جائے۔ لہذا مولا کائنات نے یہ وصیت فرما دی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے اور اس مقدس نام کو لے کر لوگ فساد میں مبتلا ہو جائیں، خوریزی ہونے لگے، لہذا مولا کائنات نے یہ وصیت فرما دی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی امت افتراق کا شکار ہو، امت میں انحراف پیدا ہو، امت میں لوگ الگ الگ ہو جائیں، لہذا مولا کائنات نہیں چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے اپنے حق کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ مولا کائنات کے حق کو غصب کیا گیا، خلافت کے حق کو ان کے غصب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی مولا کائنات نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ اگر میں تلوار اٹھا لوں گا تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو میرے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے، اور پھر امت میں افتراق پیدا ہو جائے گا اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں خود رسول اسلام کی نصیحتیں بھی موجود ہیں، ان کی وصیتیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اشکال کرتے ہیں کہ مولا کائنات کا جب حق تھا خلافت کا اور یہ بلا فصل خلیفہ تھے، اور جب رسول اسلام نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا تھا تو پھر آپ نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ مولا کائنات تو اتنے بہادر تھے، تلوار کے دھنی انسان تھے، لہٰذا آپ اگر تلوار اٹھا لیتے تو آپ کو آپ کا حق مل سکتا تھا۔ لہٰذا مولا کائنات کا اگر حق تھا تو آپ نے اس کا مطالبہ
کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ امت میں خونریزی ہو، امت میں فساد برپا ہو، امت میں افتراق ہو۔ اور رسول اسلام کی بھی وصیتیں ایک دوسری طرف موجود تھیں کہ رسول اسلام نے بھی فرمایا کہ یا علی میرے بعد تم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تمہارے حق کو غصب کیا جائے گا، لیکن امت کی اصلاح کے لیے، امت کی صلاح اسی میں ہے کہ تم تلوار نہ اٹھانا اور تم اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا۔ لہذا مولا کائنات نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا، چونکہ اصل جو مقصد تھا وہ اسلام کو باقی رکھنا تھا، مسلمان کو یکجا باقی رکھنا تھا، اور نہیں چاہتے تھے کہ امت افتراق کا شکار ہو۔ تو یہ ہے مولا کائنات کی ذات، یہ ہے مولا کائنات کی شخصیت، اور انہی کے غم میں اس وقت ہم لوگ مغموم ہیں۔ لہذا پھر سے میں ایک بار آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے گریے کو، ہماری عزاداری کو، ہماری مجالس کو جس ایام میں ہم منعقد کرتے ہیں، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اجر جزیل عنایت فرمائے۔ والسلام۔